اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ایسی دلچسپ اور اسلامی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے۔ رونے والا ستون۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا۔ اس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہان اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگی اور بعض روایت میں ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ درد فراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہو کر ستون ذرا ذرا رونے لگا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش گریے سے پھٹ جائے۔ مسجد نبوی کے تمام لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ستون کی گریہ وزاری کو سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ بالآخر آپ جب ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے اللہ کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا کر یہ فرمایا، ستون اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اس باغ میں تیری پہلی جگہ پہ پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے۔ اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں تاکہ جنت میں اللہ کے اولیاء تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ اللہ کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو دیکھو، اس ستون نے درالفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر درالبقا کی حیات کو اختیار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ستون کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس ستون کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ واضح رہے کہ یہ ستون کا معجزہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 11 صحابیوں سے منقول ہے۔ اس ستون کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ممبر کے نیچے دفن فرما دیا، اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ نے اس کو مسجد نبوی کی چھت میں لگا دیا۔ ان دونوں روایتوں میں شارحین حدیث نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن فرما دیا، پھر اس خیال سے یہ لوگوں کے قدموں سے پمال ہوگا، لہٰذا اس کو زمین سے نکال کر چھت میں لگا دیا۔ اس طرح زمین میں دفن کرنے اور چھت میں لگانے کی دونوں روایت دونوں درست ہیں، واللہ عالم۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تعمیر جدید کے لیے مسجد نبوی منہدم کی گئی اور یہ ستون چھت سے نکالا گیا تو اس کو مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقدس تبرک سمجھ کر اٹھایا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا، یہاں تک کہ یہ بالکل ہی پرانا ہو کر چور و چور ہو گیا۔ اس ستون کو دفن کرنے کے بارے میں علامہ زرقانی نے نقطہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر یہ خوش لکڑی کا ایک ستون تھا مگر یہ درجات و مراتب میں ایک مرد مومن کے مثل قرار دیا گیا، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں رویا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا برتاؤ یہ ایمان والوں کا ہی خاصہ ہے، واللہ تعالی اعلم۔ دوستو، یہ معلوماتی ویڈیو ہم بڑی جانچ پڑتال آپ دوستوں تک پہنچاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شفقت حسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، پنج گانا نماز کی ادائیگی کریں۔ اللہ حافظ۔